بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس سے گلہ کروں؟ قسط نمبر 6۔ آج رات سندل نہیں بلکہ ماجد شرما رہا تھا، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سندل اتنا جلدی بدل سکتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ آخر اس نے سندل کو پیار کرنے پر راضی کر ہی لیا۔ اب سندل دل کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ ماجد سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ ماجد کی محبت اب سندل کی محبت کے آگے پھیکی پڑ گئی۔ اس رات سندل اور ماجد دیر تک باتیں کرتے رہے اور ان کی اس گفتگو میں ان کا پیار نظر آ رہا تھا۔ کبھی سندل ماجد کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر دیکھتی تو کبھی ماجد سندل کی طرف شان سے دیکھتا، اور اس رات ایک ہی کمرے میں سو گئے۔ دونوں ماجد کی آنکھ لگ گئی اور سو گیا، لیکن سندل بار بار اس کو اٹھ کے دیکھ رہی تھی۔ سندل کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ ایسے ہی لیٹی رہے اور وہ پیار سے دیکھتی رہے۔ وہ جانتی تھی کہ آج ماجد کی آخری چھٹی ہے، کل ماجد اپنے کام پر مصروف ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں سندل کی کب آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئی۔ لیکن صبح جلدی ہی سندل اٹھ گئی اور وہ خود کچن میں گئی اور ماجد کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا۔ اس کے نوکر نے کافی بار منع کیا کہ آپ نہ کریں، لیکن سندل نے اس کو کہا کہ آج کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے خود ناشتہ بنایا کرے گی۔ حالانکہ اب سندل کچھ زیادہ ہی محبت جتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے نوکر کی مدد سے ماجد کے لیے ناشتہ بنایا، پھر وہ ماجد کو اٹھانے گئی۔ ماجد میٹھی نیند میں سو رہا تھا۔ سندل کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کو اٹھاؤ، اس لیے اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ وہ جا کر اٹھائے، کیونکہ ہاسپٹل میں جانے سے ماجد کو دیر ہو رہی تھی۔ اس کا نوکر گیا، اس نے ماجد کو اٹھایا۔ ماجد نے اٹھتے ہی اپنے نوکر سے پوچھا کہ آپ کی مالکن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ سرکار، آج وہ کچن میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں۔ ماجد ہنسنے لگا اور کہا، کیا ناشتہ تیار کر رہی ہیں؟ جی حضور، وہ آج آپ کے لیے خود ناشتہ بنا رہی ہیں۔ ماجد جلدی سے اٹھا اور ہاسپٹل جانے کی تیاری کی۔ سندل نے تیاری میں بھی اس کی مدد کروائی، پھر دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ماجد نے سندل کا ہاتھ پکڑ کر بہت پیار سے کہا، میں آج آپ کی خدمت دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ سندل نے کہا، یہ تو مجھ پر فرض ہے اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ کروں گی۔ اب ماجد ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس نے سندل کو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور جب میری یاد آئے تو مجھے کال کر لینا، یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اپنے نوکر کو بتا دینا، انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے گا میں واپس آؤں گا، لیکن مجھے چھٹی شام کو ہی ملے گی، تو میرا زیادہ انتظار نہ کرنا۔ سندل کو ایسے نصیحت کر رہا تھا کہ جیسے وہ 6 سال کی بچی ہو، اور پاس کھڑا نوکر بھی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر ماجد اپنی گاڑی میں بیٹھا تو سندل نے اپنے ہاتھ سے گیٹ کو اوپن کیا اور اس کو جاتے ہوئے اللہ حافظ کہا، اور جب تک ماجد کی آنکھوں سے دور نہیں ہوا تو تب تک وہ ماجد کو دیکھتی رہی۔ اب ماجد گھر سے جا چکا تھا، اب گھر میں صرف ایک نوکر تھا اور سندل تھی۔ جب سندل واپس کمرے تک آئی تو اس نے دیکھا کہ نوکر ماجد کے کمرے کی صفائی کر رہا ہے، تو وہ بھی کمرے میں چلی گئی اور اس نے نوکر کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے بعد میں اپنے ماجد کے کمرے کی خود صفائی کروں گی۔ بیچارہ نوکر پریشان ہوا اور سندل کو کہنے لگا، باجی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تو پھر مالک میری چھٹی کروا دے گا، کیونکہ ناشتہ بھی آپ بنا رہی ہیں، گیٹ بھی آپ نے اوپن کیا ہے اور اب کمرے کی صفائی بھی آپ خود کرنا چاہتی ہیں۔
تو پھر میرا یہاں رہنا نہیں بنتا، مجھے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ سندل ہنسنے لگی اور کہا، نہیں انکل، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی چھٹی نہیں کروائی جائے گی۔ یہ تو بس مجھے اپنے شوہر کی خدمت کر کے خوشی ملتی ہے، اس لیے کر رہی ہوں۔ آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کی کوئی بھی شکایت ماجد کو نہیں لگاؤں گی، بلکہ میں ماجد کو کہہ کر آپ کی تنخواہ بھی زیادہ کروا دوں گی۔ انکل نے کہا، نہیں باجی، مجھے جتنی ملتی ہے اللہ کا شکر ہے، پر یہ میرے کام ہے، مجھے ہی کرنے دیں۔ اگر میں گھر کا کام نہیں کروں گا تو مجھ پر وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ انکل بہت ہی اچھا اور پرہیزگار تھا۔ پھر انکل کی باتیں سن کر سندل بہت خوش اور حیران ہوئی کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے ایماندار لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف اور صرف حلال کی روزی کماتے ہیں اور حرام کھانے سے بچتے ہیں۔ سندل نے انکل کو کہا کہ اچھا، آپ صفائی کریں کمرے کی، میں جاتی ہوں۔ پھر وہ دوبارہ اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے ٹی وی اوپن کیا اور اس پر ڈرامے دیکھنے لگ گئی۔ اسے ڈرامے اتنے زیادہ نہیں تھے پسند۔ پھر اس کا دل بھر گیا۔ اس نے کبھی ڈرامے دیکھے ہی نہیں تھے اور وہ کبھی اتنا اکیلا گھر میں بھی نہیں رہی تھی، تو اس لیے اس کا دل بہت مشکل سے لگ رہا تھا۔ پھر اس نے انکل کو کہا کہ مجھے چائے بنا کر دو۔ سندل نے چائے پی اور پھر تھوڑی دیر آرام کیا، لیکن ابھی بھی شام ہونے کو کافی وقت بچا تھا اور سندل کو ابھی ماجد کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی اور اس بار اس کو نیند بھی آ گئی تھی۔ وہ کافی دیر بعد اٹھی۔ اب تقریباً شام ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی ماجد واپس نہیں آیا تھا۔ سندل پریشان ہو گئی کیونکہ اب تک تو ماجد کو واپس گھر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، حالانکہ ساتھ والے گھر میں کوئی رنگ دیتا تو اس کو ایسا لگتا کہ جیسے ماجد گھر میں آ گیا ہو۔ ایسے ہی انتظار کرتے کرتے ماجد رات کے 10 بجے گھر آیا۔ سندل نے اس کے انتظار میں ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ انکل نے سندل کو کہا بھی تھا کہ کھانا کھا لو، لیکن سندل ماجد کے ہی ساتھ کھانا چاہتی تھی۔ جب ماجد گھر آیا تو اس نے دیکھا سندل اداس ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو سندل نے بتایا کہ اس کا ایک پل بھی دل نہیں لگا اور آپ اتنی دیر سے گھر آئے۔ ماجد نے کہا، اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں اپنے اسٹاف کے ساتھ وہاں پر مصروف تھا کیونکہ ان لوگوں کو میں نے اپنی شادی کی دعوت دی، وہیں ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا۔ پھر انکل نے ماجد کو بولا کہ باجی تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو مل کر کھانا کھائیں گے۔ ماجد نے سندل سے معافی مانگی۔ سندل نے کہا، معافی اب تب ہی ملے گی جب آپ میرے ساتھ دوبارہ کھانا کھائیں گے۔ پھر ماجد نے سندل کی ضد پوری کی اور اس کے ساتھ دوبارہ کھانا کھایا۔ سندل اب ماجد سے خوش ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں گھر کے ساتھ والے پارک میں چلے گئے۔ وہاں پر ان کو کافی دیر ہو گئی۔ رات کو لیٹ گھر واپس آئے تو سیدھا کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوب ساری باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ اب ہر روز سندل کی ایک ہی روٹین تھی، صبح اٹھنا، ماجد کے لیے ناشتہ تیار کرنا، اس کا انتظار کرنا۔